الحمد للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وما فعلته عن امری وذلك تاویل ما لم تسطع علیہ صبرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد انتہائی محترم حاضرین اور معزز سامعین، کچھ وقفے کے بعد درس کا سلسلہ آج شروع ہوا۔ ماہ محرم الحرام شریف کا آخری عشرہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں تاریخ اسلام کا بلکہ تاریخ انسانیت کا ایک عظیم سانحہ پیش آیا کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بے آب و گیاہ مقام پر خاندان نبوت نے جناب سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی ہمراہی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس قربانی کے نتیجے میں دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوا۔ اور آج جو مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دین اپنی اصل اقدار کے ساتھ جو قائم ہے، یہ امام پاک کی عظیم قربانی کا صدقہ ہے، اس کا فیض ہے۔ کیونکہ آج اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ کوئی اگر حرام کام کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن پہلی صدی میں ہی جب امام حسین پاک نے یہ دیکھا کہ طاقت کے بلبوتے پر دین کو بدلا جا رہا ہے،
اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام اور حرام کو حلال بتایا جا رہا ہے، ایسے نازک موقع پر امام پاک نے اپنے اور اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کا جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور قربانی کے نتیجے میں دین اسلام کو ایک زندگی ملی، اور لا الہ الا اللہ کی از سر نو ایسی بنیاد قائم ہوئی جس پر آج بھی اسلام اور مسلمان کھڑے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی شعور والے لوگ ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، وہ امام پاک کی اس قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اہل اسلام خصوصاً اس مہینے میں امام پاک کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے ایک نسبت والی اور نسبت کو بیان کرنے والی آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا۔ سورہ کہف کی آیت مبارکہ جس آیہ مبارکہ میں 82 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی، جس میں بنی اسرائیل کے 2 بچوں کا ذکر ہے۔ ہوا ایسے تھا، پورا واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا، یہ تاریخ ہے بنی اسرائیل کی جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی حقیقت کو یہ کہہ کر نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ یہ تاریخی بات ہے، اس کی اہمیت نہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا اور اس کے 2 بچوں کا واقعہ ہے، یہ تاریخ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور فرشتے ان کے سامنے سجدے میں جھک گئے، یہ تاریخ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ تاریخ کو کبھی قرآن بیان کرتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، کبھی صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، اور جو بعد کی تاریخ ہے اس کو پھر مورخ بیان کرے گا۔ اب اصول اہل علم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کس کی بات معتبر ہے، کس کی معتبر نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ بالکل فضول سی بات ہے، ورنہ یہ بھی ساری تاریخ ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ کو اللہ نے بیان کیا، شیطان کی تاریخ کو بیان کیا کہ اس نے کیسے سجدے سے انکار کیا۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا، اس کی تاریخ بیان ہوئی۔ سفر کے دوران حضرت جناب خضر علیہ السلام نے خضر، خضر اور خضر، یہ 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے اور جائز ہے، خضر، خضر اور خضر۔ عام طور پر اہل عرب اس کو خضر پڑھتے ہیں، اور ہمارے اردو میں خضر اور خضر یہ پڑھا جاتا ہے۔ نثر والے خضر کہتے ہیں، شعراء نے زیادہ تر خضر اور خضر دونوں طرح باندھا ہے۔ یہ تلفظ ہیں اس لفظ کے۔ خضر اور خضر اور خضر کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ نام نہیں ہے، خضارت کہتے ہیں سبزے کو عربی زبان میں۔
تو یہ حضرت جناب خضر علیہ السلام کا لقب ہے. نام روایات میں مختلف بیان ہوئے ہیں. تو یہ لقب ہے. ان کے اندر ایک ایسی صفات تھی جن صفات کی وجہ سے یہ لقب ہو گیا. صفات یہ تھی کہ آپ جس خشک زمین سے گزر جائیں اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہریالی عطا فرما دیتے. زمین سرسبز ہو جاتی. اگر خشک زمین، کسی خشک درخت کے نیچے جناب خضر علیہ السلام بیٹھ جائیں تو اللہ خشک درخت کو ہرا فرما دیتا. یہ جناب خضر کی کرامت تھی جس کا تسلسل قیامت تک جاری رہے گا. ایک روایت آپ سنیں گے تو علماء کے لیے اس میں ایک فائدے کی بات ہے. امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ایک عمل لکھا. آپ ایک شہر میں گئے اور ایک بندے کے ہاں مہمان ٹھہرے. مغرب کا وقت قریب تھا. اس بندے کے صحن میں کھجور کا خشک درخت تھا. تو مغرب کی نماز کے لیے امام علی رضا علیہ السلام نے اس درخت کے نیچے وضو فرمایا. اس کے بعد مغرب کی نماز اس بندے کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھائی. پھر عشاء کے بعد آپ نے آرام فرمایا. اس بندے نے صبح کے وقت دیکھا کہ اللہ نے خشک کھجور کو سرسبز کر دیا. امام ذہبی جیسے نقاد نے، سخت گیر محدث نے یہ واقعہ لکھا ہے. اس میں جو مفید بات یہ ہے کہ آپ نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. امام علی رضا علیہ السلام نے. شاہ جی اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ دو چھوٹی صورتوں کے درمیان ایک چھوٹی صورت آتی ہو تو اس کو چھوڑ کر پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھیں، درمیان سے چھوٹی صورت چھوڑ کر دوسری رکعت میں چھوٹی صورت پڑھیں. تو بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں. تو امام علی رضا علیہ السلام کا یہ عمل جو ذہبی نے لکھا وہ یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے. بندہ اپنی آسانی کے لیے چاہے تو کسی صورت کو چھوڑ سکتا ہے، چاہے تو کسی کو ملا سکتا ہے. اگر یہ کوئی ناجائز بات ہوتی یا مکروہ ہوتی تو امام علی رضا علیہ السلام جیسا محدث اور آپ جیسا فقیہ ایسے کیسے کرتا کہ پہلی رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ، دوسری میں سورہ اخلاص، درمیان میں ایک صورت ہے تبت یدا ابی لہب، درمیان میں یہ صورت ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے کیا جا سکتا ہے. پہلی رکعت میں آپ ایک صورت پڑھیں، درمیان میں کسی صورت کو چھوڑ سکتے ہیں، اگلی صورت آپ تلاوت کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب خضر اگر کسی خشک درخت کو ہاتھ لگا دیں تو وہ سرسبز ہو جاتا. اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے جاتے دیکھا کہ ایک دیوار تھی اور قرآن مجید اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ دیوار قریب تھا کہ گر جاتی. سورہ کاف کی 77 آیہ مبارکہ ہے. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. ان دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنا چاہتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور آگے چل دیے. وہاں جو بستی تھی اس بستی میں کھانے کی طلب ہوئی اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کوئی کھانا دیں. اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما.
تو بستی والے ایسے کوئی عجیب تھے کہ کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بستی میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو کھانا دیتا۔ ایسے کوئی کنجوس قسم کے لوگ تھے، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے جب دیوار کو سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پہ ان سے اجرت لے سکتے تھے، کوئی مزدوری لے سکتے تھے۔ آپ نے دیوار کو سیدھا کیا تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ھذا فراق بینی و بین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا آپ مجھے بتائیں یہ جو 3 واقعات ہوئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اب باقی 2 واقعات ہیں وہ بیان اس وقت نہیں کیے جائیں۔ فرمایا کہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی ہے وہ اس لیے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ فرمایا کہ یہ جو دیوار تھی ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جو فوت ہو گیا، اس کے 2 بچے یتیم ہیں اور اس دیوار کے نیچے اس نے خزانہ دبا کے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، وہ یتیم بچوں کا مال لوگ اٹھا کر چلے جاتے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ کا امر ہوا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں گے یستخرجا کنزہما، پھر ان کو کسی طریقے سے بتا دیا جائے گا وہ خزانے کو خود نکال لیں۔ اب اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے ان بچوں کو بتائے، خواب کے ذریعے بتائے، جناب خضر علیہ السلام کے ذریعے بتائے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے اس کے نیچے کوئی خزانہ رکھا تھا، کوئی دولت رکھی تھی تاکہ بچوں کے کام آئے۔ کانا تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحا، ان بچوں کا خیال اس لیے رکھا گیا کہ ان کا باپ اللہ کا ولی تھا۔ کانا ابوہما صالحا، فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد ہے، قراءۃ الادب لفاضل النسب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت آپ نے مختلف روایات لکھی ہیں کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ابو سے مراد وہ نہیں تھا جس سے یہ 2 بچے پیدا ہوئے تھے، 7ویں نسل میں کوئی اللہ کا ولی گزرا تھا، 7ویں نسل میں کوئی نیک بندہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی 7ویں نسل کے بچوں کا خیال کیا۔ وہاں پھر احادیث لکھی ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے کئی گھروں پہ اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ نیک بندہ جس بستی میں رہتا ہو اس کے پڑوس کو اللہ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے محلے والوں کو اللہ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا ایک عبادت گزار نیک اور مقرب بندہ، میرا پیارا بندہ اس بستی میں ہے، لہذا اس بستی کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کی وجہ سے کسی کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اہم بأہل الارض عذابا، کبھی کبھی کسی بستی والوں کے لیے میں عذاب لانا چاہتا ہوں لیکن میری نظر ان لوگوں پر پڑتی ہے جو شہری کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو رات کے اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، اور وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان بندوں کی وجہ سے آنے والے عذاب کو میں واپس فرما دیتا ہوں۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا یا دادا یا پردادا، ان کا اوپر کوئی بندہ نیک تھا جس کی وجہ سے ان بچوں کا اللہ نے خیال کیا۔ آج کے استدلال کی بنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کے ساتھ مظالم ہوئے تو اس موقع پر ایک جگہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا
کہ تم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کانا ابوہما صالحا، پہلی امتوں کا ایک نیک بندہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے بچوں کا خیال کیا۔ بچوں کے عمل کا ذکر نہیں ہے، وہ تو بچے تھے، نیک ہوں گے یا گنہگار ہوں گے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن ایک نیک بندے کی وجہ سے اس کی اولاد کا اللہ نے خیال رکھا۔ اے لوگوں، ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والوں، وہ بنی اسرائیل کا نیک بندہ بڑے رتبے والا تھا یا ہمارے نانا محمد رسول اللہ بڑے رتبے والے؟ اللہ کے یہاں کس کا بڑا رتبہ تھا؟ فرمایا ایک نیک بندے کی وجہ سے اللہ نے اس کی اولاد کا اتنا خیال رکھا ہے، اور تمہیں یہ بھی خیال نہیں ہے کہ تم نے کیا کچھ کر دیا ہمارے ساتھ، ہم تو اولاد رسول ہیں اور رسول اللہ کے کاندھوں پہ کھیلے۔ یعنی یہ جو ظلم کربلا میں بپا ہوا، اتنا بھی لوگوں نے خیال نہیں رکھا کہ ہم جس کو شہید کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کے کاندھوں پہ سواری کرنے والا۔ لیکن جس نے حیا کیا تھوڑا سا بھی، اللہ نے اس پر مہربانی فرمائی۔ البدایہ والنہایہ میں اور الکامل ابن اسیر میں حر کا واقعہ ہے۔ حر یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کو اس کربلا کے مقام پہ اس نے قافلے کو روکا اور پانی بند کروایا۔ پھر امام صاحب سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے وہ سامنے آیا، اور امام نے جلال میں اس کو فرمایا ثقلت کا امک، فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ہمارے ساتھ ما ترید، تو چاہتا کیا ہے؟ یہ ایک بد دعا ہوتی ہے کہ تیری ماں تجھے روئے، یعنی تیرے حالات ایسے ہو جائیں، کوئی حادثہ ہو جائے، تیری ماں روئے۔ اب ماں کا ذکر سن کر ایک بار وہ چونکا، گھبرایا وہ۔ اب ماں کی بات آ گئی، لیکن اب دیکھیں اللہ کی طرف سے جب ہدایت کا سامان آتا ہے، اس نے امام حسین سے کہا کہ آپ نے میری ماں کا ایسے ذکر کر دیا ہے، کوئی اور ہوتا نا، عرب کا کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہوتا، جب ماں کا ذکر آیا تھا تو میں ماں کا نام لے کر جواب دیتا، لیکن مجھے حیا آتی ہے، میں آپ کی امی جی کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ رسول اللہ کا ذکر گوشہ ہے۔ مجھے پابند کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جتنا اچھا ہو سکتا ہے میں اتنا اچھا آپ کی والدہ صاحبہ کا ذکر کروں، اس لیے کہ آپ خاتون جنت کے بیٹے ہیں۔ میری ماں رسول اللہ کی بیٹی نہیں تھی، یعنی آپ نے میری ماں کا تو کہہ دیا ہے کہ روئے، لیکن میں نہیں آپ کی والدہ کا ذکر کر سکتا۔ ادھر اس نے حیا کیا، ادھر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ یعنی حیا اتنی بڑی چیز ہے۔ صاحب تفسیر قرطبی نے ایک بات لکھی ہے، اور شاید جی یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، لیکن میں تفسیر قرطبی کا جو اہل سنت کی تفسیر ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ اردو تفسیر میں حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ نے ضیاء القرآن کے اندر بھی اس کو لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے اور انہوں نے اپنا جادو کا کرتب دکھانا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو پرسنلٹی تھی، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام بہت معزز شخصیت تھے، اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا ہے وہ سوسائٹی میں بہت قابل عزت پہلے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے خاندان میں سے اور مؤثر خاندان میں سے اور شریف خاندان میں سے جن کے معاشرے کے لوگ عزت کرتے تھے ان میں سے نبی چنے، بلکہ الفاظ یوں ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن خاندانوں سے نبی کو اٹھانا تھا ان خاندانوں کو پہلے سے باعزت بنایا۔ معاشرے کے اندر ان کی سوسائٹی میں سوسائٹی کے اندر ان کی ایک حیثیت ہوتی تھی جن خاندانوں میں اللہ کے نبی آتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا خاندان اور پھر اپنی شخصیت، اپنی پرسنلٹی، اس کا خیال جادوگروں نے کیا۔ انہوں نے کہا اما ان تلقی، اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ اپنا عصا پھینکیں، یا پھر ہم اپنے رسیاں پہلے پھینکیں، پہلے آپ پھینکیں پھر ہم پھینکیں گے۔ اب دیکھیں جادوگروں کا انداز، موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کہتے ہیں پہلے آپ کریں ہم بعد میں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی شان نہیں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں پہل کرے، اللہ کا نبی پہل نہیں کرتا۔
موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم الوجہ الکریم اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ سامنے آنے والے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات مان جائیں۔ اگر جادوگر شکست کھا گئے تھے تو کوئی اور بات کر دیتے۔ حضور پاک کا چاند 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ دیکھ کر بھی لوگوں نے کہا یہ تو ایسا جادو ہے جو آسمان تک بھی اثر کر گئے۔ جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا، معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ یہ جادوگر کیسے مان گئے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا ہم بھی اسی رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے علیہ السلام۔ اب یہ جادوگروں کو توبہ کی توفیق کیسے ہو گئی؟ انہوں نے ضد نہیں کی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، عصا مبارک پھینکا، وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب العالمین پر جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ اس پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کو توفیق کیسے ہوئی توبہ کی؟ فرمایا تأدبوا مع موسیٰ فکان ذلک سبب ایمانہم۔ فرمایا جب انہوں نے کہا نا موسیٰ آپ پہل کریں، یہ ادب کی وجہ سے کیا۔ کافر تھے لیکن پیغمبر کا ادب کر گئے، ان کو آفر کی کہ آپ پہلے اپنا معجزہ دکھائیں۔ اللہ کو یہ اداب پسند آ گئی، رب نے فرمایا وہ بے ایمان نہیں رہ سکتے جنہوں نے میرے موسیٰ کا ادب کر دیا ہے۔ تأدبوا مع موسیٰ فکان ذلک سبب ایمانہم، فرمایا ان کے ایمان لانے کا سبب یہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا۔ تو جس نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اللہ نے اس کو توفیق توبہ عطا فرما دی، جس نے خاتون جنت کے نام کا ادب کیا اللہ نے ہر کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اس نے ایڑی لگائی اس طرح اور مہمیز لگائی اپنے گھوڑے کو اور امام حسین کے پاس آ گیا۔ صبح کا لنگر یزید کے ساتھ کھایا تھا، یزید کے لشکر کے ساتھ، اور شہادت امام حسین کے ساتھ ہوتی۔ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ فکان ابوہما صالحا، فرمایا ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ بات یہ تھی کہ جو آنے والا لشکر تھا یہ سارے شام سے نہیں آئے تھے، کچھ لوگ ادھر کے تھے۔ 8000 کے قریب لوگ تھے جو مسند اسلامی تاریخ ہے، وہ ایک جگہ حملے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان کو فوراً امام حسین پر حملے کے لیے تیار کیا گیا، لیکن ان کی برین واشنگ ایسی تھی کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا گیا کہ تم جس پہ تلوار چلا رہے ہو یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ ایسا ان کا، ایسے تربیت یافتہ تھے، ایسا ان کا دماغ بنایا گیا تھا، ایسے ان کے دلوں پر اثر۔ اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، اتمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف خود کرواتا ہوں کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور دوسری بات یہ سنو کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں جن میں کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز ہے، اس کو مارنا جائز ہے 3 صورتوں میں۔ نمبر 1، وہ مرتد ہو جائے، مسلمان ہے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں جائے۔ حضور پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اس دین سے پھر جائے اس کی سزا موت ہے، لیکن موت آپ نے تلوار گولی ہاتھ میں نہیں لینی، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ جو حکمران ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس حد کو نافذ کریں۔ جو دین سے پھر جائے اس کی سزا موت ہے شرعاً۔ دوسرا فرمایا وہ بندہ جو کسی کو قتل کرے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، مسلمان ہے اس نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ تیسرا، شادی شدہ بندہ بدکاری کرے اس کو سنسار کیا جائے۔ یہ سزا بھی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی، اور اس پر تواتر کے ساتھ عملی تواتر بھی ہے اور روایت کا تواتر بھی ہے علیہ السلام کا۔ یہ 3 صورتیں ہیں
بندہ شادی شدہ بدکاری کرے یا دین سے پھر کسی اور دین میں چلا جائے یا وہ بندہ کسی کو قتل کرے۔ امام پاک نے فرمایا کیسے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں آج بھی اس دین پہ قائم ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ بات آپ نے کیوں کی کہ جس وقت عمر بن سعد نے تیر چلانے کے لیے اپنے لشکر کو تیار کیا اور کہا ان کو قتل کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جو دین کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ نعوذ باللہ ہمارے سامنے جو حسین اور اس کے ساتھی ہیں یہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ لوگوں کا یہ ذہن بنایا ہوا تھا، اس لیے امام عالی مقام نے ضروری سمجھا، آپ نے فرمایا کہ میں آج بھی اس دین پر قائم ہوں جو میرے نانا جان کا دین ہے۔ جب آپ نے یہ خطبہ دیا تو سامنے کے لشکر میں کچھ ہلچل مچنے لگی، کچھ لوگوں پہ بات اثر کر رہی تھی، تو پیچھے سے کمانڈر نے آواز دی کہ اب تقریر کا ٹائم زیادہ نہیں ہے، ختم بھی کریں، جنگ کرنے کے بعد ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے جمعے کی یا ظہر۔ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عجیب لوگ تھے، حسین کو قتل کر کے ان کے سر کو نیزے پہ چڑھا کر انہوں نے نماز پڑھنی تھی اور اس میں پڑھنا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس حد تک جو دنیا ہے یہ بندے کو یہاں تک لے جاتی ہے، اللہ دنیا کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو اصل جو جہان ہے وہ آخرت کا جہان ہے، اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دنیا اور کتنے ہی بندے ایسے تھے، 3 بندوں نے دوستوں نے عمر بن سعد کو مشورہ دیا، حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، یہ جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ ان کا بیٹا تھا، لیکن وہ چونکہ عشرہ مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی تھے، وہ اپنی زندگی میں سمجھتے تھے کہ یہ کرتوت کرے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ بیٹا سامنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ دیکھ کر، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا اللہ اس گھوڑ سوار کے شر سے مجھے پناہ عطا فرما، یا اللہ اس کے جو بد کرداری ہے، یہ جو کچھ اس سے یہ کرنے والا ہے اس کے شر سے مجھے محفوظ فرمانا، میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کوئی بڑا کرتوت کرے گا۔ تو یہ اس نے جب یہ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے رشتے میں، اور یہ اتنی عظیم ہستی تھی کہ جنگ بدر جو پہلا اسلامی معرکہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تیر ان کے ہاتھ میں دیا، فرمایا ارم سعد فداک امی و ابی، سعد ذرا کفار پہ تیر چلاؤ، میری ماں بھی تجھ پہ قربان، میرا باپ بھی تجھ پہ قربان۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کہتی ہے ہمارے ماں باپ پر قربان، رسول پاک کسی کو کہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، یہ ایک سعد بن ابی وقاص کو فرمایا ہے، دوسرا حضرت خاتون جنت کو فرمایا ہے، اس طرح کے الفاظ۔ تو جب اس نے امام حسین کی طرف پہلا تیر پھینکا تو اس نے کہا کہ لوگوں سنو، میرا باپ وہ تھا جس نے بدر میں رسول اللہ کی طرف سے کفار کو پہلا تیر مارا تھا، اور میں یزید کے لشکر کی طرف سے حسین کو پہلا تیر مار رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی محفوظ فرمائے۔ اس کو جب دوستوں نے مشورہ دیا، یہ مستند اسلامی تاریخ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ تو غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ اس نے سوچا، پھر دوسرا دوست آ گیا، اس نے کہا کہ دیکھو کہ رے کی حکومت تجھے ملے گی، فلاں علاقے کا تو گورنر بن جائے گا۔ پھر یہ 3 دن کے اندر 3 مرتبہ یہ بدلا ہے۔ پھر اس نے آخر فیصلہ کر لیا کہ میں نے امام حسین کے خلاف قدم کو اٹھانا ہے۔ یعنی ڈگمگاتا تھا، کبھی وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر وہ دنیا کی محبت اور شیطان اور نفس غالب آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی محبت اور نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا کی عارضی سی زندگی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہی ادھر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبے دیے ہیں فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے، لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرنے لگ جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر ایک دوسرے کو تم قتل کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھاؤ گے۔ پھر آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خدشہ تھا اور آپ علیہ السلام کو یہ جو اللہ کی طرف سے جو خبر بتائی جا رہی تھی جس کا آپ بار بار تذکرہ فرما رہے تھے، وہ کس طرح ہوئی کہ آج بھی لوگ اتنا حیا کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی بیان کیا اور میں گھنٹہ ڈیڑھ حضرت مجھ پہ یہ اثر رہا، گھنٹہ ڈیڑھ نا، ایک گھنٹہ ڈیڑھ میں مسلسل کیفیت میں رہا۔ میں اپنی مسجد سے باہر نکلا تو ایک 45-50 سال کی عمر کا بندہ سگریٹ پی رہا تھا۔ یعنی آج 14 صدیاں گزر گئیں اور مسلمانوں کی سوچ دیکھیں کہ بندے نے مجھے دیکھا اور سگریٹ پیتے پیتے اس نے اس طرح نالی میں سگریٹ پھینکا اور مجھے نظر آ گیا۔ یعنی ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھتا ہے اور 1450 سال گزر گئے ہیں، ہجرت کو 1445 سال گزر گئے، مجھے دیکھ کر ایک بندے نے اتنا حیا کیا کہ سگریٹ اس طرح نیچے پھینک دیا۔ تو میں گھنٹہ ڈیڑھ یہ سوچتا رہا کہ آج مسلمانوں میں اتنا حیا ہے کہ آج رسول اللہ کی اولاد کے کسی بندے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ سگریٹ میں پی رہا ہوں اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ وہ کیسے بے حیا تھے جنہوں نے رسول اللہ کے شہزادے کو، جو رسول اللہ کے کاندھوں پہ کھیلنے والے تھے، دن دہاڑے ایسے قتل کیا۔ اور پھر جب ابن زیاد کے سامنے سر لایا گیا تو زید بن ارقم ایک صحابی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن زیاد نے اس طرح چھڑی امام حسین کے ہونٹوں پہ لگائی تو وہ کہنے لگے اس چھڑی کو پیچھے کر لو، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح یزید کے دربار میں ایسا ہوا، جب سر مبارک سامنے لایا گیا اس نے ہونٹوں پہ چھڑی لگائی اور کہنے لگا اس منہ سے میرا انکار کرتا تھا۔ اس وقت بھی ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس چھڑی کو پیچھے کر لو، تو جس ہونٹوں پہ چھڑی لگا رہا ہے رسول اللہ اس کے بوسے لیا کرتے تھے۔ یعنی لوگوں کو معلوم بھی تھا، لیکن یہ ایک ایسے حالات پیش آ گئے دین اسلام کے لیے کہ امام عالی مقام جانتے تھے کہ کیا ہوگا۔ جب مدینہ شریف میں روکا گیا، عبداللہ بن جعفر جو آپ کے بہنوئی تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس، تو دونوں کو امام حسین پاک نے یہ فرمایا انی رأیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ وانا قاد لما امرنی، فرمایا کہ تمہارے مخلصانہ مشورے اپنی جگہ لیکن میری بات بھی تو سنو، میں کیوں جا رہا ہوں؟ فرمایا میں نے آج رات پھر اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے اور وہ جو حکم ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہر حال میں پورا کروں۔ یعنی آپ مجھے حکم دے رہے ہیں بار بار جانے کا اور تم مجھے روکنا چاہتے ہو، میں تمہاری بات کو مانوں یا اپنے نانا جان کی بات کو مانوں؟ یہی وجہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا اور مٹی کربلا کی دکھائی تو آپ نے کسی مقام پر یہ دعا نہیں فرمائی کہ یہ واقعہ ٹل جائے اور حسین پہ یہ وقت نہ آئے، بلکہ یہی دعا فرمائی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ یعنی اس قربانی کے بعد، کیونکہ دین ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، جب مسلمانوں پر مشکل وقت آئے، اسلام پر مشکل وقت آئے تو دین قربانی مانگتا ہے، جتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے اتنی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ جو قربانی تھی، ہم تو خود اپنے جانوروں کی قربانیاں تیار کرتے ہیں نا، لیکن دین کے لیے جو قربانی تھی یہ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ اہل جنت جو ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نفس کی خواہشوں سے پاک رکھتا ہے، جنتی جو ہیں اللہ ان کو خواہش نفس سے دور رکھتا ہے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور رسول اللہ کی گود میں پلے ہیں۔ ان کا کوئی عمل ذاتی غرض کے لیے نہیں تھا، جو بھی تھا اللہ کی مرضی سے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ یہ اتنی محبت کے ساتھ
قرآن مجید کے درس کا اہتمام ہوا، انتظامیہ نے اس کا انتظام کیا، اہل محلہ محبت کے ساتھ بیٹھے۔ یا اللہ قرآن کے طفیل سب کو قرآن کا نور عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں قرآن کا نور داخل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پچھلی نسلوں کو بھی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے درس میں شریک ہوئے، یا اللہ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، سچا یقین عطا فرما، نفس و شیطان کے شر سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کے ادب کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے مالی طور پر تعاون کرتے ہیں، یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اس مسجد کو آباد کیا ہوا ہے، پڑھنے والے پڑھانے والے، یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے یا اللہ پاک فرما دے۔ ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ اپنا خوف ایسا ڈال دے جو سارے دنیا کے خوف نکال دے، اور ایسی محبت اپنے دلوں کے اندر ہمارے دلوں میں ڈال دے اپنی اور اپنے حبیب کی، جو ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ پاکستان اور عالم اسلام کی یا اللہ خیر فرما دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ حضرات دو اعلان سماعت فرمائیں۔ آج ابھی عشاء کی نماز کے بعد علی پور میں سالانہ شہید اعظم کانفرنس، بڑی جو کانفرنس ہوتی ہے 2 سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان روڈ پہ ہوتی رہی ہے، آج علی پور میں ہوگی، جس کی صدارت حضرت پیر سید عبداللہ شاہ صاحب گیلانی گولڈا شریف والے فرمائیں گے۔ بنگالی شریف سے پیر جابر علی شاہ صاحب ہمدانی اس میں تشریف لائیں گے۔ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، علامہ سید امتیاز شاہ صاحب کا بیان ہوگا، ہماری بھی حاضری ہوگی، اور ملک پاکستان کے نامور مشائخ اس میں تشریف لا رہے ہیں آج عشاء کی نماز کے بعد علی پور میں۔ پرسوں بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد رحمت، النور کالونی سیکٹر 2، ڈاکٹر قدیر خان سرفراز روڈ مارکیٹ کے قریب ہمارے والی جو جامع مسجد ہے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، سالانہ شہید اعظم کانفرنس ہوگی، جس کی صدارت پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب ہمدانی فرمائیں گے۔ پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب نعت شریف پڑھیں گے، اور علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا اس میں بیان ہوگا۔ میری طرف سے عاجزانہ طور پر آپ تمام لوگوں کو دعوت ہے۔ شاہ جی سے گزارش ہے کہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ آپ قافلے کی صورت میں اس کانفرنس میں تشریف لائیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔